بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں بڑا فصیح و بلیغ باز فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس وقت میں بہت بڑا عالم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اللہ تعالیٰ کو نہ بھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تم سے زیادہ عالم میرا بندہ خضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم سے میں بھی کچھ مستفید ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر کئی ایسی باتیں دیکھیں گے کہ آپ ان پر صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں میں صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر میں چاہوں کچھ کروں، آپ میری کسی بات میں دخل نہ دیں گے؟ فرمایا منظور ہے، اور آپ ساتھ رہنے لگے۔ ایک روز دونوں چلے اور کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی والے نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر فری میں بٹھا لیا، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کو ایک جانب سے توڑ دیا اور عیبدار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات دیکھ کر بول اٹھے کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک غریب شخص کی جس نے ہمیں فری میں بٹھایا آپ نے کشتی کو توڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، موسیٰ میں نہ کہتا تھا کہ آپ سے صبر نہ ہو سکے گا اور میری باتوں میں آپ دخل دیے بغیر نہ رہ سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ سے بھول ہو گئی، آئندہ محتاط رہوں گا۔ پھر چلے تو راستے میں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ اے خضر یہ تم نے کیا کیا، ایک بچے کو مار ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، موسیٰ آپ پھر بولے، جائیے میرا اور آپ کا ساتھ مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ایک بار اور موقع دیجیے، اب اگر بولا تو مجھے الگ کر دینا۔ چنانچہ پھر چلے تو ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جس گاؤں کے باشندوں نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو کھانا تک نہ پوچھا، بلکہ انہوں نے کھانا طلب فرمایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک شکستہ مکان کی دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر کے مضبوطی سے قائم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ گاؤں والے اتنے بخیل ہیں کہ کھانا تک دینے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ خضر اس قدر شفقت پر اتر آئے ہیں کہ ان کی گرنے والی دیوار قائم کرنے لگے ہیں۔ یہ دیکھ کر پھر بول اٹھے، اے خضر اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے کھڑا کر دینے کی آپ ان سے اجرت بھی لے سکتے تھے، مگر آپ نے تو مفت میں کام کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، موسیٰ بس اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، لیکن جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کی حکمت بھی جان لیجئے۔ وہ جو میں نے کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا تھا اس کی حکمت یہ تھی کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیا کرتا تھا، مگر جس کشتی میں کوئی عیب ہوتا اسے نہیں چھینتا تھا۔ کشتی والے کو اس بات کا علم نہ تھا۔ میں اگر کشتی کا کچھ حصہ نہ توڑتا تو اس غریب کی ساری کشتی چھن جاتی، اور وہ جو لڑکا میں نے مار ڈالا اس کی حکمت یہ تھی کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے، اور یہ لڑکا میں ڈرا کہ بڑا ہو کر کافر نکلے گا اور اس کے ماں باپ بھی اس کی محبت میں دین سے پھر جائیں گے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لڑکا دے دے، اور اسے میں نے مار ڈالا تاکہ اس کے ماں باپ اس فتنہ سے محفوظ رہیں۔ اور جو میں نے گاؤں میں گرنے والی دیوار کو سیدھا کر دیا اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور باپ ان کا بڑا صالح تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ دونوں بچے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ اپنے آپ نکال لیں۔ یہ تھی ان کی حکمت جو آپ نے دیکھی۔ دوستو، دین کی باتوں میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور آدمی کو علم کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہو اس واقعہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ فلاں بچہ بڑا ہو کر مومن ہوگا یا کافر ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جس بات کا ارادہ کر لیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر کے یوں فرمایا تھا، بس ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان دونوں کا رب انہیں اس سے بہتر عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ارادہ کے مطابق ان دونوں کو اس سے بہتر بچہ عطا فرما دیا۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔